تو سر یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بس آخری بات کہ یہ آپ کے خیال میں یہ بیان ذرا بھاری بیان نہیں ہے کہ چونکہ کہ جناب میرا ایک بھی کارکن نکل آیا تو میں تعدیبی کارروائی بھی کروں گا اور معافی بھی مانگوں گا، اگر یہ کھل گیا تو ایک نہ ایک تو نکل ہی آئے گا نا، تو پھر وہ خان صاحب معافی مانگ لیں گے. آپ کے خیال میں یہ بیان ٹھیک ہے؟ انہوں نے بیان دے دیا نا، وہ اپنے بیان پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کھڑے رہیں گے. جو کوئی نکلا ملوث، جو کوئی سزاوار ہوا، اس کو سیاسی سزا بھی دی جائے گی اور قانونی سزا عدالت کی طرف سے دی جائے گی. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. نہیں، سزا دی جائے گی اور معذرت بھی کر لیں گے پھر خان صاحب اگر ان کی پارٹی کا ایک بھی بندہ نکلا تو. جی، معذرت پاکستان کے عوام سے کر لیں گے، بالکل کریں گے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو ہر سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے. اگر اس کے کارکنان کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو عوام سے ہم نے معافی مانگنی ہے نا، ان کے حوالے سے. اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سلمان صاحب کی؟ کیا ایک کارکن تو ہوگا پی ٹی آئی کا اس سارے اس میں، یا ایک بھی نہیں ہوگا آپ کی ذاتی رائے میں؟ دیکھیے، میں اس کو مقدمہ تو نہیں چلا رہا، لیکن بالکل ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہوں، کچھ لوگ اس وقت اشتعال میں آئے ہوں یا ان کو اکسایا گیا ہو. بالکل یہ بات ممکن ہے. لیکن دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ نے 15 ماہ سے رکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کہ وہ ایک گاڑی کے چھت پہ کہہ رہی ہیں کہ پرامن رہو، گملہ بھی نہ توڑو؟ اس کی سزا میں آپ نے ان کو 15 ماہ سے رو فوٹیج چلا دیتے ہیں گانے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کیا کیا رہی ہیں اس وقت. لہٰذا کچھ نہ کچھ اگر ہوا ہے اور ہوا ہوگا یقیناً، ان لوگوں کو آپ سزا دیجئے. وہ 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، لیکن پوری پارٹی کو آپ معطوب نہیں کر سکتے، پورے سیاسی عمل کو آپ معطوب نہیں کر سکتے. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے یکسوئی کے ساتھ، آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر بہرحال چلنا ہوگا. یہ تاریخ کا بھی پیغام ہے، اور یہ ہماری جو حالیہ اس وقت تاریخ ہے، ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواتین اسیر کارکنان کی رہائی کا سلسلہ جاری رہے گا اور مستقبل قریب میں یاسمین راشد شائستہ صاحبہ وغیرہ باہر آئیں گی؟ مجھے لگتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ یہ بوجھ مزید اٹھا سکے گی. اور خان صاحب کی رہائی آپ کو مستقبل قریب میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کے خلاف بھی تمام مقدمات میں وہ یا بیل پہ ہیں یا وہ بری ہو چکے ہیں. ان کے اوپر جو مقدمے اب 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں، اس میں بھی ان کی بیل ہو گئی ہے. لہٰذا اب ایک آدھ معاملہ صرف باقی ہے. میری نظر میں یہ 9 مئی میں چونکہ ان کا جو ہے وہ ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے، اب وہاں بھی بیل کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان مقدمات میں بھی ان کی بیل نہ ہو جائے. ان مقدمات کے علاوہ، 9 مئی کے علاوہ، جن میں ان کا کوئی براہ راست تعلق بنتا ہی نہیں ہے، باقی تمام مقدمات میں یا وہ بری ہو چکی ہیں یا ان کی بیل ہو چکی ہے. بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلمان رحم راجہ صاحب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مسلسل ملتے بھی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مشتعل ہو گئے ہوں، انہوں نے ایک خاص ماحول میں کچھ کر دیا ہو، بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو بالکل عمران خان صاحب اپنے بیان پہ قائم رہیں گے اور وہ معافی مانگیں گے، پاکستان کی عوام سے معافی مانگ لیں گے. کیونکہ ایسا تو ہر جماعت کے سربراہ کو کرنا چاہیے. اگر اس کی جماعت کا ممبر کوئی بھی غلط کام کر دے تو جماعت کے سربراہ کو اس پہ ایکشن لے کے معافی مانگ لینی چاہیے. تو بالکل یہ ممکن ہے، عمران خان صاحب بھی یہ کر لیں گے. اور دوسری ایک انٹرسٹنگ بات سلمان رحم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی یہ ایک تاثر پر مبنی یہ بات ہے، جو اشعار ادارے میں بھی چھوڑ رہا ہوں میں، کہ وہ کہنے کچھ یہ ہوتا تاثر ہو ایک پنپ گیا تھا کہ اگر اب گرفتاری ہوئی تو شاید ایسی کچھ جگہوں پر ہم احتجاج کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہونا چاہیے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں عمران خان صاحب کی مشاورت یا مرضی شامل تھی. اگرچہ بہرحال میرا تاثر یہ ہے، اور ہم دونوں بیانات سامنے رکھ دیں گے، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ سلمان رحم راجہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ عمران خان صاحب بھی اس مشاورت کا حصہ تھے، اور یہ طے تھا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوگا تو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ احتجاج پرامن